آگے چلتے ہیں جی، 701 سے چلتے ہیں کہ محمود سامی بارودی جو ہیں وہ شعراء میں سے ہیں۔ مجنون و لیلی، کچھ بہت ہی آسان ایم سی کیوز آ جاتے ہیں۔ مجنون و لیلی یہ مؤلفات احمد شوقی میں سے ہے۔ یعقوب بن اسحاق الکندی فلسفی ہیں، فارسی ہم پڑھ چکے ہیں۔ احمد بن حنبل شیبانی، ان کی پیدائش عراق میں ہوئی ہے، اور جس نے سب سے پہلے علم بدیع میں لکھا عبداللہ ابن معتز ہے۔ جبران خلیل جبران، ان کا اصلاً تعلق لبنان سے ہے۔ جامعہ زیتونہ تیونس کی یونیورسٹی ہے۔ قطر جو ملک ہے عربوں کا، اس کا جو دارالحکومت ہے وہ دوحہ ہے، جہاں پر مذاکرات بھی چلتے رہے پچھلے دنوں۔ اور اقدم مدینۃ العالم، قدیم ترین یہ دمشق ہے، یہ بار بار آ رہا ہے۔ اسس الازہر، ازہر کی بنیاد جو جامعہ ازہر کی رکھی گئی تھی وہ 972 میں رکھی گئی تھی، اور وہ جوہر الثقلی نے رکھی تھی۔ رایانی جودن ولا تجمدا الا تبکیان لصخر الندی، کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ سخاوت کر رہی ہیں، بہہ رہی ہیں، اور ابھی وہ خشک نہیں ہوئیں۔ اور الا تبکیان لصخر الندی، کہ کیا جو ہے وہ میں اس صخر کو نہ رہوں جو کہ اس مجلس کا سردار تھا۔ یہ خنسا کا قصیدہ ہے ایم اے میں، انشاءاللہ اس کو بھی تفصیل سے ہو جائے گا۔ یہ عمر بن نبی ربیعہ یہ شاعر تھے۔ اختل جو ہیں وہ سید فی قومی، اپنی قوم میں بڑے سردار تھے۔ اور مصادر الادب الاسلامی، ادب اسلامی کے جی ادب اسلامی کے جو بڑے مصادر ہیں وہ 4 ہیں۔ میں نے اس پہ بات کی تھی، یہ الادب الاسلامی اختبارات میں، یہ جہاں پہ ٹاپک ہے وہاں پر تقریباً یہ کوئی آپ کا 4تھا پیج بنتا ہے۔ اس پہ ایم سی کیوز نمبر مجھے پورا تو نہیں یاد، لیکن یہ آئی تھنک کہ کوئی 55-60 کے قریب ہے۔ وہاں پہ میں نے آپ کو مصادر ادب الاسلامی، ادب اسلامی کے 4 بڑے مصادر بتلائے تھے، تو آپ کے ذہن میں ہوگا جب آپ میری ویڈیوز دیکھیں۔ جنہوں نے وہ پڑھے تھے وہ اس کو کمنٹ کے اندر جو ہے وہ لکھے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے دھیان سے وہ لیکچر لیا تھا۔ کلام مستانف، مستانف کا مطلب یعنی ھذا کلام مستانف معنی ھذا کلام جدید، نیا کلام۔ غواشی، یہ غاشیہ سے ہے، معنی اس کا غطاء ہے، ڈھانپنا۔ زہیر بن ابی سلمہ کا جو تعلق ہے وہ بنی غطفان سے بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ زہیر بن ابی سلمہ مزنی بھی ہیں، غطفانی بھی ہیں، مزنی بھی ہیں، غطفانی بھی ہیں، ماں اور باپ کے لحاظ سے۔ لقد طمح الطماح من نحو ارضه لیلبسنی من دائه ما تلبسا، لقد طمح الطماح من نحو ارضه، اس طرح کی زمین میں ہم نیزہ بازی کرتے ہیں۔ اور لیلبسنی من دائه ما تلبسا، اور مجھے یعنی پہنا دی گئی، یا مجھے پہنائے گی، مجھے لگ گئی ایسی بیماری کہ ما تلبسا، جو مجھ کو لگ گئی۔ تو یہ امرؤ القیس نے کہا تھا۔ عمر بن مادی کرب زبیدی عربوں کے بڑے خطیب ہیں۔ ما لسان حمیر بلساننا وما لغتهم بلغتنا، نہ تو حمیر کی زبان ہماری زبان جیسی، اور نہ ان کی لغت ہماری لغت جیسی، ابو عمر بن علا نے کہا تھا۔ عاد و سمود جو قبائل ہیں یہ عرب بائدہ میں شمار کیے جائیں گے، مستعربہ میں صرف اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ کتاب النقط والشکل، یہ مشہور تالیف ہے خلیل بن احمد فرائدی کی۔ الکافیہ والشافیہ فی النحو ابن حاجب کی ہے۔ ابن مالک کی مشہور الفیہ ابن مالک ہے۔ وفیات العیان ابن خلیقان کے لحاظ سے مشہور ہے۔ متنبی کی ولادت تو ہوئی تھی جناب کوفہ کے اندر۔ یہ ابن آوا، اس کی جو جمع آتی ہے وہ بنات آوا آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ گیدڑ کو کہتے ہیں، اور اس کی جو جمع آئے گی وہ بنات آوا آئے گی۔ یہاں پر جب یہ غیر ذوی العقول کی طرف ابن کے لفظ کو مضاف کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی جو جمع آتی ہے وہ بنات کے ساتھ آتی ہے، اس میں قاعدہ جاری ہوتا ہے، تو لہٰذا اس لیے یہ بنات آوا ہی آئے گی۔ اور احب القراءہ یا ایھا الطالب، اس میں ایھا الطالب میں ایو جو ہے یہ یہاں پر جو ہے وہ مفعول بھی بن رہا ہے، ایو مضاف اور ضمیر مضاف الیہ، اور یہ یہاں پر مفعول بھی بن رہا ہے۔ آگے دیکھیں جی، نحن معاشر الانبیاء، یہ نحن کی وجہ سے چونکہ ضمیر پہلے لائے ہیں، معاشر الانبیاء، اس میں معاشر الانبیاء تو جو ہے ہم ہیں انبیاء کی جماعت، تو معاشر الانبیاء، تو لہٰذا یہاں پر یہ منصوب ہے، اور اس کی منصوب ہونے کی وجہ نحن پہلے آیا ہے تو اختصاص کی وجہ سے۔ حروف مطبقہ، ٹھیک ہے جی، یعنی اطباق آپ نے پڑھا ہے اس میں علم الاسوات کے اندر، تو وہ 4 حروف ہیں۔ اور استغفر میں جو نبر ہوا ہے وہ کلمہ تغ کے اوپر ہوا ہے۔ اس
تغفر تغفر، تو تغ کے اوپر جو ہے وہ نبر ہوا ہے، یعنی جس کو نے کہا تھا نبر مقطع میں تشدید کو کہتے ہیں۔ اور ساکن سے جو فرار ہے وہ 3 اس کی حرکات ہیں، ثلاثۃ حرکات جو ہے وہ 3 حرکات ہیں اس کی، یعنی کون کون سی؟ وہ ضمہ فتح اور کسرہ۔ الاعلال بالحذف، جو حذف کا جو یعنی اعلال ہے، اعلال بالحذف جو ہے اس کے 3 مواضع ہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری تفصیل ابھی چونکہ میں اس لیے نہیں کر رہا، ویسے تو یہ میں نے گروپس میں کلیئر کروا دیے تھے سارے جو بھیجے تھے، لیکن اس کی ڈیٹیل ابھی مزید باقی ہے، اور وہ انشاءاللہ ہمارے گرامر کے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ یہ سارے سوالات ہوں گے، اس لیے صرف اجمالی طور پہ ہم ان کو کر رہے ہیں۔ افعال متعدیہ الی ثلاثۃ مفاعل، اور افعال وہ افعال جو کہ متعدی ہوتا ہے ثلاثۃ مفاعل، 3 مفعولوں کی طرف، تو یہ بات درست ہے۔ یہ نہیں افعال جو فعل متعدی ہے وہ بیک مفعول بھی ہوتا ہے، بدو بھی ہوتا ہے، بسے بھی ہوتا ہے، تو یہ بات درست ہے۔ ان کان الفعل المعلوم ثلاثیاً، فعل معروف ہو، ثلاثی ہو اور اجوف ہو، متصلا بضمائر الرفع المتحرکہ، اور وہ ملا ہوا ہو اس ضمیر کے ساتھ جو ضمیر مرفوع متحرک ہو، اور وکانت فاؤہ مکسورہ، اور اس کی فا مکسور ہو، کسرہ ہو، تو ضمت فی المجہول، اس صورت میں اس کو جو ہے وہ مجہول کر دیا جائے گا، یا ضمہ دیا جائے گا اس کو، یعنی مجہول پڑھنے کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے ابنیۃ الثلاثی المزید فی، ثلاثی مزید فی کی جو ابنیہ ہیں، اس کی جو بنا ہے ثلاثی، ایک ہے ثلاثی مجرد اور ایک ہے ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مزید فی کی بنا اس میں خاص صیغے ہیں، وہ انشاءاللہ تفصیلات آ جائے گی، اس کی کتنی اس کی ابنیہ ہیں جن کے اوپر ثلاثی مزید فی کو بنایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح رباعی مزید فی جو ہے اس کی 3 ابنیہ اس نے بتائی ہیں، لیکن اس میں بھی تفصیل ہے، وہ آ جائے گی۔ المؤنث، مؤنث جو ہے اس کی 4 اقسام ہیں، وہ آپ نے کل بھی پڑھی، مؤنث لفظی، اور اسی طریقے سے مؤنث جو ہے وہ سماعی، اور اسی طریقے سے مؤنث قیاسی اور مؤنث معنوی، تو یہ 4 طرح کی جو ہے وہ مؤنث ہوتی ہے، تو یہ 4 اقسام ہیں اس کی۔ اور علامت تانیث کی جو علامات ہیں وہ 3 ہیں۔ تانیث کی علامت میں سے تا ہے، اور تنیث کی علامت میں سے الف مقصورہ ہے اور الف ممدودہ ہے۔ اور اسم الفعل، جو اسم فعل ہے وہ 3 اقسام کی طرف جو ہے وہ منقسم ہوتا ہے۔ کنایات سارے جو ہیں یہ مبنی ہیں، اسماء الکنایات، اسم غیر متمکن ہے تو اس لیے یہ سارے کا سارا مبنی ہے۔ یصاغ المصدر المیمی مما فوق الثلاثی بابدال حرف المضارع، یہ نہ گرامر کی بات ہے، تفصیل طلب ہے، یہ بھی آ جائے گی۔ اچھا جی، اختر اسم الجنس الجمعی مما یاتی، آنے والوں میں اسم جنس بھی ہو اور جمع بھی ہو سے شمار کریں۔ اسم الجنس الجمعی جو ہے وہ زیتون کا لفظ ہوگا، اگرچہ اصل بھی جنس ہے، ریش بھی جنس ہے، رات بھی، لیکن جنس جمعی جو ہے وہ زیتون ہوگا۔ آپ دیکھیں لفظوں سے یہ بات ظاہر۔ معجم الادباء فی 20، 20ویں صدی 20 بڑے جو ادیب ہیں ان کے حوالہ سے لکھی ہے، جز ہے، اس کو تالیف کیا ہے یاقوت حموی نے۔ اور المقتضب نامی جو کتاب المقتضب جو لکھی ہے وہ امام مبرد نے لکھی ہے۔ اور اساس البلاغہ یہ ڈکشنری ہے زمخشری کی۔ الاشیاء التی تنوب عن الفاعل، یعنی وہ اشیاء جو کہ فاعل کے جن کو نائب بنایا جا سکتا ہے وہ 4 ہیں۔ الایضاح فی علوم البلاغہ، یہ تالیف ہے امام جلال الدین القزوینی کی۔ اور نحن نعلم ان لصفۃ المشبہہ، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بے شک صفت مشبہ جو ہے وہ معمول ہوتی ہے، معمول ہوتی ہے، بعض مقامات میں عامل بھی ہوتا ہے اس میں، تو یہ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم مصدر، اسم اعلیٰ، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہماری آگے آ رہی ہیں۔